محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام تاج الشریعہ کے دو تین اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، توجہ کے طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ پر یہ نہ سن کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا۔ پر یہ نہ سن کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا۔ یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے، مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر۔ یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے، مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر۔ حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، ان کے قدموں پہ جب دم نکل جائے گا۔ حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، ان کے قدموں پہ جب دم نکل جائے گا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ اور موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی، موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا۔ موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا۔ جب اشارہ کریں گے وہ ناخدا، اپنا بیڑا بھنور سے نکل جائے گا۔ جب اشارہ کریں گے وہ ناخدا، اپنا بیڑا بھنور سے نکل جائے گا۔ رب سلم و فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے۔ رب سلم و فرمانے والے ملے،
پل سے گزریں گے ہم، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا۔ اور اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے، اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے، لو لگا تو صحیح شاہ لولاک سے، غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا، لو لگا تو صحیح شاہ لولاک سے، غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ کی تحت مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آیت کریمہ کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی میں، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ حضرات محترم، یوں تو زندگی میں بہت سارے آئیڈیل آپ کو ملیں گے اور سب کا ایک الگ الگ رتبہ، ایک مقام ہوتا ہے۔ اولیاء کاملین کی زندگی، تابعین کی زندگی، صحابہ کی زندگی، یہ سب ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، نمونہ ہیں۔ ان کی زندگیاں ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ فراہم کرتی ہیں، لیکن یہ سارے آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے کامل اسوہ کی روشنی سے جلائے گئے چراغ ہیں، دیے ہیں۔ یعنی کامل اسوہ اور کامل نمونہ اگر آپ کو کسی کی زندگی سے حاصل ہو سکتی ہے تو وہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ چاہے وہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے کو لے لیں، کسی بھی زاویے کو لے لیں، کسی بھی طریقے کو لے لیں، ہر زاویہ، ہر طریقہ اور ہر معاملات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی رہنمائی کرتی نظر آئے گی۔ میں پہلے بیان کر دوں، بتا دوں کہ آج کا جو موضوع میں نے لیا ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑا موضوع جس کو کہا جائے، یا یوں کہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ایک ساتھ جمع کی ہوئی ہیں، بہت وسیع و عریض، اور یہ ہمارے کچھ خاص دوست جن کی فرمائش ہے، جن کے مشورے بھی ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ
کہ حالات حاضرہ کے حساب سے کیا باتیں آج ہمارے قوم مسلم کی ضرورت اور کن چیزوں کو بیان کرنا زیادہ موزوں رہتا ہے، تو ہم کچھ مشورے بھی لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اپنی بھی معلومات کے مطابق اس کو بیان کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ موضوع ہے اور بہت وسیع و عریض موضوع ہے، چاہے جائے کہ آج وہ مکمل ہو یا نہ ہو، لیکن انشاءاللہ الرحمن یہ آج تمہیدی جملے اگر آپ کے ذہن میں اتر گئے تو انشاءاللہ آگے کا جو معاملات ہوں گے انشاءاللہ وہ اچھے انداز میں پیرائے میں آپ کے ذہن میں اتریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج اگر آپ نے توجہ دی اور بالکل دھیان سے اس کو غور سے اس کو سنا سمجھنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ آج ہی بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ رسول کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو جو اسلام کی جو معرفت کروائی، جو پہچان کروائی، تو وہ دین اسلام کی یعنی دین کی جو معرفت کروائی وہ اسلام کے حوالے سے، اور فرمایا قرآن مجید میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو بہترین دین ہے یعنی جو دین ہے، جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ ایک ہے دین، ایک ہے مذہب اور ایک ہے سیاست۔ ان تمام چیزوں کا آپس میں جو ربط و ضبط ہے، جو تعلق ہے باہمی، میں اسی کو بالکل ایک بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج آپ کے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، چاہے جائے کہ میری بات آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے، جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ یوں تو لوگ اپنے اپنے معیار اور اپنے اپنے علم کے مطابق کوئی اپنا اپنا نظام، نظریہ، فلسفہ، زاویہ تیار کر رکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے دین کہا ہے وہ صرف اسلام ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ اس لیے کہ نظام وہ کئی پرکار کے ہو سکتے ہیں، نظام معاشیت بھی ہے نا، اور دوسرے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو زندگی کے گزارنے کے جو شعبے ہوتے ہیں اس کے بھی الگ الگ نظام ہوتے ہیں، جو زاویے ہوتے ہیں وہ بھی الگ الگ پیرائے الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ نظریے میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، نظام میں کچھ چینجنگ ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، سب کا نظریہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، الگ الگ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو دین جو اللہ کو پسند ہے وہ اسلام ہے، تو جب دین ہے تو اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی رد و بدل، کوئی ہیر پھیر اس میں نہیں ہو سکتا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلا کہ جب اللہ کو دین اسلام پسند ہے تو اس دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ وہ دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں کمی بیشی، رد و بدل، اپنے اپنے اعتبار سے تبدیلیاں وہ لوگ لاتے بھی ہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ لوگ روزے کو جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے تبدیل کر لیا کرتے تھے، ہے نا، تو وہ ایک الگ الگ طریقہ لوگوں کا رہا ہے، اور اس دور میں بھی ہے۔ بڑوں کی بات آتی ہے تو پھر زاویے بدل جاتے ہیں، غریبوں کی بات آتی ہے تو پھر رولز بدل جاتے ہیں، وہ الگ الگ مذاہب میں وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کسی کا نظریہ ہوتا ہے، وہ کسی کسی کا طریقہ ہوتا ہے، کسی فلاسفر کا کس طریقہ ہوتا ہے، لیکن دین جو دین اسلام ہے اس میں چینجنگ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور آپ کی سیرتوں اور آپ کے قول و فعل سے لیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دین اسلام
تمام مذاہب میں سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ جس میں چینجنگ آ جائے وہ کمتر ہے، جس میں رد و بدل تغیر تبدیلی ہو اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوگی، تبھی تو تبدیلی اس میں ہوتی ہے۔ لیکن دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا، دین اسلام کو اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو محبوب ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو پتہ چلا کہ سب اپنی اپنی زندگی میں نظریے اور زاویے اور نظام پر منحصر ہیں، لیکن دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا ہے تو اس میں اب کسی غیر کا نظریہ نہیں چلے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ جب دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اس میں کچھ تغیر کچھ تبدیلی نہیں ہے، تو پھر جو اس کے ماننے والے ہیں، اس پر چلنے والے ہیں، اگر وہ صحیح معنوں اور صحیح طریقے پر دین پر چلے، دین اسلام کو فالو کرے، تو پھر اس چلنے والے کو اب کسی غیر سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے کہ اگر وہ کسی غیر سے لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں کچھ کمی ہے۔ اگر وہ کسی غیر سے کچھ لے رہا ہے تو مطلب پھر یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس میں جو چیزیں نہیں تھیں وہ اس سے لیا ہے، اس میں کچھ کمیاں تھیں، اس کمیوں کو پوری اس نے دوسرے سے کیا ہے۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام کو جب اللہ نے پسند کیا اور کہا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اس میں کچھ کمی نہیں ہے، تو اب اگر ہم یہود و نصارہ سے یا کسی غیر سے، دوسرے مذاہب سے، کسی نظام سے، کسی زاویے سے، کسی فلاسفر سے یا کسی بھی سے اگر ہم کچھ لے رہے ہیں تو ہم کو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، تب جا کے ہم غیر سے لے رہے ہیں۔ تو اب اس نظریے کو ہٹانے کے لیے، اب اس کو دل و دماغ سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دین اسلام میں دیکھنا ہوگا کہ جو چیز ہم باہر سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چیز دین اسلام میں ہے یا نہیں ہے، وہ چیز دین اسلام میں ہے یا نہیں ہے۔ اور جب آپ دیکھیں گے دین اسلام میں وہ چیز ہے یا نہیں ہے تو یقیناً وہ چیز آپ کو اسلام میں نظر آئیں گی۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے بہترین، رسول کی زندگی میں تمہارے بہترین نمونہ ہے، تمہیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے تم کسی بھی زاویے سے دیکھو، کسی بھی موڑ پر کھڑے کیوں نہ ہو جاؤ، کسی بھی محاذ پر کیوں نہ ہو جاؤ، جب بھی تمہیں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی مشکل درپیش ہو، رسول کی زندگی کا مطالعہ کرو، تمہاری زندگی کی پریشانیاں حل ہوتی نظر آئیں گی، تمہاری زندگی کی پریشانیاں حل ہوتی نظر آئیں گی۔ مگر معاملہ یہ ہے آج ہمیں دین کی پرکھ، دین کی سمجھ، اس سے ہم بہت دور ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی دنیا الگ ہے، دین الگ ہے نا، ہم یہی سوچتے ہیں، حالانکہ یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ دین ہی دنیا ہے، دین ہی دنیا ہے، دنیا دین سے الگ نہیں ہے۔ دین کے دو جز ہیں، دو پارٹس ہیں، ایک پارٹس کا نام دنیا ہے اور ایک پارٹس کا نام آخرت ہے۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہن بات آ سکتی ہے کہ دین کو دنیا بنا کے چھوڑ دیا گیا ہے نا، دین کو دنیا بنا کے چھوڑ دیا گیا۔ تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ بے شک یہ حق ہے، دنیا ہی دین ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، قرآن مجید میں ہے، اللہ فرماتا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جو ان اعمال کے وجہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جو ان اعمال کی وجہ سے، حالانکہ حج کے تعلق سے ہے کہ جو
جبل رحمت کے عرفات کے میدان جا کے دعا کرتا ہے، مزدلفہ میں قیام کرتا ہے، رو رو کر دعائیں کرتا ہے، وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا، اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے گناہ ہیں جو ان اعمال کے بنا پر بھی معاف نہیں ہوتے، اور وہ گناہ پھر صحابہ کرام نے کہا وہ گناہ پھر کیسے معاف ہو؟ اتنے بڑے بڑے اعمال، نماز، افضل العبادت، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ارکان اسلام ہے، ان کی وجہ سے بھی گناہ معاف نہیں ہوتے، تو پھر ان گناہوں کے معافی کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، رزق حلال کے گھر سے نکلتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، تو وہ جو تکلیف ان کو ہوتی ہے، جو پریشانیاں ہوتی ہے، وہ جو سے مشکلیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو اٹھانے کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں رک کر ایک بات، کھانا کھانا یہ بھی عبادت ہے۔ ہاں، کھانا کھانا، میں نے کہا نا کہ آج لوگوں نے دنیا کو الگ، دین کو الگ سمجھ لیا ہے۔ یہ باتیں اس لیے میں کہ انشاءاللہ آگے یہ باتیں میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ نے ان باتوں کو سمجھا انشاءاللہ تو اگلے جمعہ کو جو بیان ہوگا وہ آپ کے ذہن اچھے اتریں گی انشاءاللہ۔ میں بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج کے بعد باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہم سے میں کیا آ گئے، نماز پڑھ لیے، چلے گئے، یہ ہماری ایک سوچ، ایک فکر ہمارے پاس اتنی بن گئی ہے، مطلب سوچ کو ہم نے بہت محدود کر دیا ہے، سوچ کو ہم نے بہت زیادہ محدود کر دیا، بالکل سراؤنڈنگ کے اندر ڈال کے چھوڑ دیا ہے۔ کھانا کھانا بھی عبادت ہے، جس طریقے سے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا عبادت ہے، یہ بھی کام نیک کام ہے، عبادت ہے۔ کھانا کھانا بھی ایک عبادت ہے۔ آپ رزق حلال کے لیے دکان پر بیٹھے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ آپ مسجدوں میں آ کر کے نماز نفل پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان صحابی آیا، سرکار سے مصافحہ کیا، اس کے ہاتھ میں کھدرے پن کے ہاتھ، کام کر کر کے ہاتھ میں کھدرا پن آ جاتا ہے، چمڑے وغیرہ نکل جاتے ہیں۔ سرکار سے اس نے ہاتھ ملا، میرے مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا، اور چوم کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں ان ہاتھوں کو بوسہ کیوں نہ دوں کہ جس ہاتھ سے اللہ تعالیٰ پیار فرماتا ہے۔ تو رزق حلال کی تلاش میں نکلنا، رزق حلال کی تلاش میں نکلنا، کام کرنا، رزق حلال کی جستجو میں جانا، اپنے گھر سے نکلنا، 5-5 گھنٹے وقت دینا دفتر میں رزق حلال کے لیے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ آپ پھر اس دنیا کو الگ کیسے کر سکتے ہیں دین سے؟ مگر ایک بات، ایمانی کیفیت ہونی چاہیے، رزق حلال کی تلاش ہونی، یہ سب سے جو پوائنٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے۔ کل کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی ہم بے ایمانی کر کے دکان چلا رہے ہیں، ہم حرام کاری کر کے پیسے لوٹ رہے ہیں، ہم جو ہے نفع نقصان کو کچھ نہیں دیکھتے، ہم جس طریقے سے آتا ہے لے لیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو وہ عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ میں شامل ہے۔ اگر وہ ناجائز طریقے سے آپ پیسہ آ رہا ہے تو آپ اس کے گناہ کے مرتکب ہونے کے لیے آپ سزا کے لائق ہوں گے، لیکن اگر آپ نے حلال رزق کے لیے دکان میں ٹائم دیا، دکان میں بیٹھا، تجارت کی، تو یہ تجارت کرنا بھی ایک عبادت ہے، ثواب کا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص گھوڑا خرید کر لایا، سرکار نے فرمایا کہ وہ شخص گھوڑا خرید کر لایا اور نیت یہ تھی کہ جب جہاد کا وقت آئے گا تو اس گھوڑے سے میں کام لوں گا، یعنی اس کو جو ہے گھوڑے پر سوار ہو کر کے جہاد میں جاؤں گا، اس سے کام لوں گا۔ گھوڑا خرید کر لایا اور ساری زندگی اسے ایسی نوبت پیش نہیں آئی، ایسا معاملہ پیش نہیں آیا، تو فرمایا گیا کہ اب وہ جو گھوڑے کی لید کو پھاوڑے سے صاف کر رہا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس گھوڑے کی لید کو پھاوڑے سے صاف کرنا یہ بھی ثواب عبادت کا کام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو دین سے الگ کر دیا، دین کو دنیا سے الگ کر دیا، حالانکہ دنیا یہ دین کا ایک حصہ، ایک پارٹ سے ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک چیز اور یاد آ گئی، سن لیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا بھی ہوا کہ عمر فاروق اعظم جب دیکھتے کوئی آدمی مسجد میں آ کے نفل پہ نفل پڑھ رہا ہے، نفل پہ نفل پڑھ رہا ہے، لیکن
گھر کے کام کاج سے کوئی مطلب نہیں، جو فرائض ہے اس کو ادا نہیں کر رہا ہے، تو عمر فاروق کہتے اس کے کان کو پکڑتے اور کان پکڑ کے باہر لاتے اور کہتے کہ جس طریقے سے نفل نمازیں پڑھ رہا ہے اس طریقے سے گھر والوں کی دیکھ ریکھ بھی کر، رزق حلال بھی تلاش کر، کہ یہ بھی عبادت ہے نا۔ ہمارے یہاں ایک کیا سوچ بن گئی ہے کہ بھائی ہم نماز پڑھ لے رہے ہیں تو اب ہمیں دنیا یعنی تجارت کرنے کی، کمانے کی جو چاہ ہے وہ ختم ہو گئی ہماری، ہے نا۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے پہلے کہا کہ دین، مذہب اور سیاست، اس کے حوالے سے جو باہمی تعلقات ہیں، میں ان کے حوالے سے کچھ بات آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ چہ جائے کہ آج وقت کم ہے، آج مشکل ہو جائے، لیکن انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بالکل کنٹینیو سے کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھیں گے کہ انشاءاللہ آج ہم کہاں مار کھا رہے ہیں، آج کس بنا پر آج ہم پیچھے جا رہے ہیں، کس وجہ سے آج مسلمان جو ہے ہر جگہ پر پریشان ہو رہا ہے۔ نماز پڑھنا اللہ کی بات ہے، ضروری ہے، فرض ہے ہمارے اوپر، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اس میں چیزیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا میں رہ کر کے بھی وہ کام کرنا ہے جس کام کو کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے رسول خوش ہوتا راضی ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، حدیث پاک میں دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اگر آدمی دنیا میں رہ کر کے صرف مسجد میں گھسا رہے اور اپنے جو اس کے اوپر فرائض ہیں، جن کے حقوق ہیں، ان تمام کو فراموش کر دے، تو مجھے بتاؤ کہ وہ آدمی جو جس کے تعلق سے کہا گیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو یہاں بیج بوئے گا نہیں تو وہاں کاٹے گا کیا؟ چہ جائے کہ اس سے مراد عبادتیں بھی ہیں، لیکن عبادتوں میں بھی بہت سارے اقسام ہیں اس کے۔ وہ جو آخرت کا دن ہے اسے بھی حالانکہ دین کا ایک پارٹ سے ایک حصہ کہا گیا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ دین کے دو پارٹس ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت، وہ بھی ایک حصہ ہے، لیکن جب اس حصے پر رہ کر کے وہ کام نہیں کرے گا تو اس حصے میں اس کا پھل سے کیسے ملے گا؟ اس لیے کہ روح کے نکلنے کے بعد، مرنے کے بعد سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں کر سکتا، حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کوئی بھی عمل اب وہ نہیں کر سکتا۔ تو اب آدمی اس دنیا میں رہ کر کے، اس دنیا میں بس کر کے اس دنیا کو بہتر بنا لے گا تو اس کی آخرت بہتر ہوگی۔ سمجھنے والی جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے جو اس دنیا کو بہتر بنا لے، اس دنیا کو بہتر بنانے سے مراد پیسے والا معاملہ نہیں ہے، سرمایہ والا معاملہ نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہ کر دنیا بنانے سے مراد یہ ہے وہ جو دین سے دنیا جڑا ہے، اللہ نے رزق دیا ہے اسے غریبوں میں تقسیم کر، اسے غریبوں میں تقسیم کر، یعنی دنیا کو بہتر بنا، دنیا میں بہتر رہے اور دنیا کو بہتر بنا۔ اگر دنیا بہتر بن گئی تو پھر تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہاں اگر تم نے بیج اچھا بویا، یہاں اگر تم نے کام اچھے کیے، دنیا کو بہتر بنا، پھر میں ایک جملہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہاں دنیا کو بہتر بنانے سے مراد پیسہ نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے۔ پھر لوگ سوچیں گے بھائی دنیا کو بہتر کرنا تو ہم تو بنگلہ بنا لیے، اچھا خاصا ہماری پراپرٹی ہے، ہم چل رہے ہیں، اچھا ماشاءاللہ تکلیف نہیں ہے، اچھا پیسہ آ رہا ہے، تو وہ نہیں ہے۔ دنیا میں رہ کر کے دنیا کو بہتر بنانے سے مراد یہ ہے ایسا عمل کر کہ دنیا میں رہے تو دنیا والے تجھے یاد کریں، تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو تمہاری دنیا بہتر ہے، تمہاری وجہ سے دوسرے سکون میں رہے تو تمہاری دنیا بہتر ہے، تمہاری وجہ سے دوسروں کو نفع حاصل ہوتا رہے تو تمہاری دنیا بہتر ہے، تمہاری وجہ سے دوسرے نیک کام سے جڑے تو تمہاری دنیا بہتر ہے، تمہاری وجہ سے دوسرے گناہوں سے بچے تو تمہاری دنیا بہتر ہے۔ اگر تم نے اس طریقے سے دنیا کو بہتر کر لیا تو تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔
اس زاویے سے، اس طریقے سے اگر تم نے دنیا کو بہتر بنا لیا تو تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات، آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی ہے محلے میں ہمارے، وہ گناہ کر رہا ہے تو ہم اس کو روکتے نہیں، اس کو ٹوکتے نہیں، ہم کیا سوچتے ہیں پیسہ اس کا ہے، خرچ وہ کر رہا ہے، حرام میں کرے یا حلال میں کرے، اس کی قبر میں وہ جائے گا، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ہے بھائی، وہ جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، بدکاریاں کر رہا ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ یہی چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں رہ کر کے اپنے سے قریب والے کو اگر آپ نے سنبھال لیا تو سمجھو کہ آپ کی دنیا بہتر ہو گئی۔ امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے، دنیا کو بہتر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ خود بھی بہتر بن جاؤ اور اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ قرآن ہی کو کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی، اپنی جان کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کو خود کو تو بچنا ہے ہی، اور جہنم کی آگ سے بچنے سے مراد کیا کرنا ہے؟ آپ کو اچھا عمل کرنا ہے، دنیا میں رہ کر کے دنیا کو بہتر کرنا ہے، ہاں، دنیا میں رہ کر کے دنیا داری کو بہتر کرنا ہے، دنیا میں رہ کر کے تجارت کو بہتر کرنا ہے، دنیا میں رہ کر کے اعمال کو بہتر کرنا ہے، دنیا میں رہ کر کے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، دنیا میں رہ کر کے اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے، دنیا میں رہ کر کے امین والا معاملہ کرنا ہے، دنیا میں رہ کر کے صداقت والا معاملہ کرنا ہے، دنیا میں رہ کر کے جھوٹ سے بچنا ہے۔ تو جب آپ دنیا میں رہ کر کے اپنے تمام چیزوں کو، ساری چیزوں کو آپ بہتر کر لیں گے تو آپ کی دنیا اچھی ہو جائے گی، اور جس کی دنیا اچھی ہو جائے اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی۔ میں نے پہلے کہا نا، کھانا یہ بھی عبادت میں شمار ہے، پینا، پہننا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سلام، دعا، قیام، تمام چیزیں آپس میں مل ملاپ کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کی ثواب بنتی چلی جائیں گی۔ سرکار نے فرمایا ہے نا کہ جب دو آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو مصافحہ معانقہ کرتے ہیں، جیسے الگ ہوتے ہیں، الگ ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جو راستے سے کانٹے کو ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہر چیز میں ثواب ہے، یہ دنیا میں ہر چیز میں ثواب ہے، بس ہمیں اپنی سوچ، اپنے نظریے کو چینج کرنا ہے۔ ہمیں اپنی سوچ، آج لوگ یہ سوچ رہے ہیں یہ کہاں سے گھما پھرا کے بات کر رہے ہیں، بات وہی ہے، ہماری سوچ مختلف ہو گئی ہے، بات وہی ہے، ہماری سوچ الگ ہو گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا الگ ہے، دین الگ ہے، ایسا نہیں ہے، دنیا دین کا ہی ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، بس یہ ہے اگر اس دنیا کو اس نے بہتر کر لیا تو وہ دین میں شمار ہو گیا، اور اس سے علیحدہ ہو گیا تو پھر وہ دنیا دار بن کر کے رہ جائے گا۔ تو اب اس دنیا کو دین بنانے کا جو طریقہ ہے، بہتر بنانے کا طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں، اطاعت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ آپ نماز پڑھ لے رہے ہیں پانچوں وقت، نماز ہم پانچوں وقت پڑھ لے رہے ہیں، جمعہ ادا کر لے رہے ہیں، لیکن سرکار کی سنت کیا ہے؟ سرکار کی سنت ہے کہ مصافحہ کیا جائے، معانقہ کیا جائے، مسکرا کر ملا جائے، غیبت، بغض، حسد، کینہ کو دل سے نکالا جائے، دوسروں کو سلام کیا جائے، راستے سے پتھر کو ہٹا دیا جائے، کانٹوں کو ہٹا دیا جائے، اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کی جائے، دوسروں کے لیے وہی پسند کی جائے جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ فرائض تو ادا ہو رہا ہے، یہ اطاعت الہی ہے، اور جب آپ ان کاموں کو کر رہے ہیں تو یہ اطاعت مصطفیٰ ہے۔ ہاں، جب آپ ان کاموں کو کر رہے ہیں تو یہ اطاعت مصطفیٰ ہے۔ تو اطاعت خدا بھی ضروری ہے اور اطاعت مصطفیٰ بھی ضروری ہے۔ جب تک آپ دونوں پر عمل نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ دونوں پر عمل نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب ہونے کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو اپنی دنیا کو بہتر بنانا ہوگا،
اور یہ چیز ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں سوچے، یہ چیز ہر کوئی اپنے اپنے تعلق سے سوچے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ آپ کوئی چیز لگاتے ہیں کھیت میں تو اس کو بیج بونے کے بعد پانی ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، دیکھ ریکھ کرتے ہیں، کیڑے سے بچاتے ہیں، مکوڑے سے بچاتے ہیں، اس کے پھل کو، اس کے پھول کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، جب وہ پک جاتا ہے اس کے بعد وہ کاٹتے ہیں، پھر اچھے دام میں اس کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اس کے پیدائش سے لے کر کے اور اس کے پکنے تک کا آپ پورا خیال رکھتے ہیں۔ ایک پیڑ جس سے آپ کو فائدہ حاصل کرنا ہے، جس سے آپ کو فائدہ لینا ہے، جو آپ کی زندگی میں منافع دینے والا ہے، اس کی آپ اتنی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے قرآن نازل فرمایا ہے، نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے، اور نبی کے بعد پھر صحابہ کی جماعت، صحابہ کے بعد تابعین کی جماعت، تابعین کے بعد اولیاء کاملین کی جماعت، اس کے بعد علماء کرام کی جماعت۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ اپنی دیکھ ریکھ کریں، اپنے پاس پڑوس کی دیکھ ریکھ کریں۔ آپ جب ان کے کہاوے پر عمل کرتے ہوئے اپنی اور اپنے آس پڑوس کی دیکھ ریکھ کریں گے تو پھر یہ جو منافع آپ کو حاصل ہونے والا ہے وہ قیامت کے دن حاصل ہونے والا ہے، اور وہ منافع اتنا زبردست ہوگا کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ باتیں اس لیے بھی بیان کی جا رہی ہیں کہ آج ہمارے نوجوانوں میں بہت بڑا مسئلہ آ گیا، اللہ رحم فرمائے۔ ابھی تو میں نے یہ تمہید جملے آج بیان کیے، انشاءاللہ میں اگلے جمعہ کو اس کو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ، اور حالات حاضرہ کے تعلق باتیں بیان کروں گا۔ لیکن ان باتوں کو بیان، یہ جو ہم بیان کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہت زیادہ کہ بھائی کس انداز میں، کس پیرائے میں نوجوانوں کی بات پہنچائی جائے۔ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک سوچ سی بن گئی، تھنکنگ بن گئی ہے کہ بس بھائی چند دن کی اگر یہ زندگی ہے تو جو کرنا ہے وہ بھی جوانی میں کر لو، ہے نا، ایک سوچ پیدا ہو نا نوجوانوں کی۔ مگر وہ چند دن کی زندگی میں جو سوچ ان کی پیدا ہو گئی کہ جو کرنا ہے بھی کر لو، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، جو آنے والی جو ان کی زندگیاں ہوتی ہیں 20 سال 25 سال کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ وہ چاہ کر کے بھی اس زندگی کو بہتر بنا نہیں پاتے ہیں، وہ چاہ کر کے بھی اس زندگی کو بہتر بنا نہیں پاتے ہیں۔ اور اگر آج ہی سے وہ اپنے اوپر غور کرے، توجہ دے، بلکہ میں تو یہ کہوں ایک ڈائری لے کر کے بیٹھ جائے اور صبح سے شام تک میں نے کیا کیا ہے وہ سارے گناہ، سارے اعمال، اچھا کیا ہے تو بھی لکھے، غلط کیا ہے تو بھی لکھے، اور جب شام کو سوتے وقت جو ہے نا اس کا بالکل تخمینہ لگائے کہ میں نے کتنے گناہ کیا، کتنے اعمال کیے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سب کی بات تو نہیں کہوں گا لیکن 99% نوجوانوں کا حال یہی ہوگا کہ گناہ اتنے ہوں گے کہ گن نہیں پائے گا انسان۔ وجہ صرف یہ، بس جیسی زندگی چل رہی ہے چلنے دو۔ آپ غیر، میں نے پہلے کہا کہ جو دوسرے ہیں جس کو وہ لوگ ایک دھرم کہتے ہیں یا مذہب کہتے ہیں، جو بھی کہہ دیں، ان کے جو نظام ہے، ان کا جو سسٹم ہے، ان کی جو تھیوری ہے، آپ ان کو دیکھیں، اس میں کمیاں ہزار ہیں، مگر وہ اچھائیاں ہمارے اسلام کو دیکھ دیکھ کر کے لا رہے ہیں۔ ان میں کمیاں انگنت ہیں، اتنی کمیاں ہیں کہ ان کو خود پتا ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب، کوئی دین نہیں ہے۔ وہ ہمارے دین سے لے کر کے اپنے اندر کی خرابیوں کو دور کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ساری اچھائیاں ہونے کے باوجود ہم غیروں سے لے کر کے اس پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بہت لمبی بات تو نہیں کروں گا، ایک چھوٹا سا ایک گٹکا ہم لوگ کھاتے، گٹکا چائے پیتے ہم لوگ، گٹکے کی لت، چائے کی لت ہمارے نوجوانوں کو لگا دی گئی ہے نا، بہت مختصر سمجھتے ہیں ہم لوگ اس کو، بہت چھوٹی بات سمجھتے ہیں، لت لگا دی گئی ہے۔ روزانہ ایک بچہ جس کی عمر ابھی 18 سال 19 سال 20 سال ہے، روزانہ وہ 20 سے 25 روپے کی پوری کھاتا ہے نا۔ ہم کو لگتا ہے کہ بہت چھوٹی چیز ہے، آپ ان کی اس نوجوان کی زندگی کے 20 سال کا تخمینہ لگاؤ تو آپ کو معلوم چلے گا اگر وہ نوجوان 20 سال وہ گٹکا کو کھا رہا ہے تو کتنے لاکھ روپے صرف وہ گٹکے میں خرچ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، جس کو ہم لوگ بالکل بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، بالکل
مختصر سا سمجھتے کہ بھائی 20 روپے پر ڈے، 10 روپے رکھ لیں آپ، پر ڈے 10 روپے اگر خرچہ ہو رہا ہے، ہم سوچتے کہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن آپ 20 سال اگر وہ کھا رہا ہے، 10 سال کھا رہا ہے، تو 10 سال کا تخمینہ لگایا کہ کتنے پیسے صرف وہ گٹکے میں برباد کر دے رہا ہے۔ تو جب ہماری قوم، اور صرف یہ میں نے چھوٹا سا مثال ہے گٹکے کے حوالے سے، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے شوق آج ہمارے نوجوانوں میں، ایسے ایسے شوق اللہ کی پناہ، صبح سے لے کر شام تک کیرم میں گھسا رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اڈوں میں بیٹھا رہتا ہے، بس عیاشی ہے، باپ کما کما کے پریشان ہے اور بیٹا چائے پہ چائے منگا کے جو ہے تاش کے پتوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے نا۔ اور ہمارے نوجوانوں میں یہ بات پائی جا رہی ہے اور پائی جا رہی، اتنی پائی جا رہی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ آپ گلیوں سے گزر جاؤ تو آپ کو معلوم چلے گا، جہاں 4 دوست بیٹھ گئے پتہ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں 4-5 بیٹھ گئے سٹے کی بات چلتی ہے، پتے کی بات چلتی ہے، وہ جوئے کی بات چلتی ہے، وہ بس لین دین حرام کام کی بات چل رہی ہے، بس یہی سارے معاملات آج ہمارے معاشرے میں نظر آ رہے ہیں۔ اور ہمارے نوجوان سوچتے ہیں یہ عام بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے، لیکن یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کی آنے والی زندگی بالکل درہم برہم ہو جا رہی ہے، آپ کو کچھ احساس نہیں ہو رہا ہے، کچھ احساس نہیں ہوتا۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ آج، کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ میں نے کہا نا کہ دین جو ہے یہ دنیا کو بہتر بنانا ہی دین میں مستحکم رہنا بہتر بنانا ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ بہتر بن گئے، اس دنیا سے اگر آپ نے آخرت کو بہتر بنا لیا تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ آپ دنیا دار ہیں۔ ہمارے نوجوان نسل اللہ اکبر، اتنی اکڑ، اتنا گھمنڈ، تکبر آج نوجوانوں میں اتنا رچ اور بس گیا کہ اللہ کی پناہ، نماز، اذان، قرآن، تلاوت، عبادت کوئی مطلب نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں نوجوانوں کو آئے، کہا جائے تو باتیں اثر نہیں ہوتی ہماری، اور حرام کام ہو تو سارے کے سارے وہی نظر آئیں گے آپ کو۔ ہاں آپ دیکھیں، مجلس خیر رکھ دیں، آپ ایک تقریر پروگرام رکھ دیں تو وہ اس محلے کا ہو کر کے بھی وہ اسٹیج کے پیچھے جا کے 2-3 کو لے کے بیٹھ کے بات کرے گا، مگر وہ سامنے آ کے نہیں بیٹھ سکتا، نہیں بیٹھے گا وہ۔ ہاں سامنے آ کر کے، غلط تو نہیں بول رہا میں، سامنے آ کر کے نہیں بیٹھے گا، اس کو ایک سوچ ایسی پیدا ہو گئی ہے، وہ ہمارے غیر دوست لوگ ہیں وہ تو عیش کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، ہم عیاشی کیوں نہ کریں؟ اور یہ چیزیں سن کے کیا ملے گا؟ ہم باہر بیٹھے ٹائم پاس نہیں ہوتا ہمارا، دوستوں کے ساتھ رہیں گے تو ٹائم پاس ہوگا، لیکن وہیں پہ آپ ایک ڈی جے لگا دیے جائے، ہاں ایک لڑکا لڑکی کا وہ قوالی کا پروگرام کمپٹیشن رکھ دیا جائے، دیکھیں آپ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی آپ کو۔ وجہ دل کالا ہو چکا ہے، دل جو ہے نا، بظاہر ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں لیکن دل ہمارا بالکل مردہ ہو چکا ہے، آج ہمارا حال ہو گیا۔ کب تک ہم اس مردہ دل کے ساتھ جئیں گے؟ کب تک میرے نوجوان دوستو مردہ دل کے ساتھ جیو گے؟ جب وہ پیغمبر آئے گا موت کا نا، تو پھر دل کے صاف کرنے کا مہلت نہیں ملے گی، دل کو پاک کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بہتر ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اچھا بنو، تمہارا اگلا جو ٹائم آ رہا ہے، نیکسٹ ٹائم جو اپنا اگلا ٹائم آ رہا ہے، وہ فیوچر آپ کا اچھا ہو، تو آج ہی سے ان تمام خرافات کو چھوڑو، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھو۔ زندگی اگر بہتر کرنا چاہتے ہو، یہ مشورہ ہے میرا آپ سے، میری رائے ہے آپ کے لیے، کب تک زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آئے گا وہ موت کا پیغمبر کوئی بھروسہ نہیں۔ آج حال یہ ہو گیا ہے نوجوانوں میں بھی کہ بھائی وہ موبائل سے 2-4 مسئلے معلوم ہو جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو پھر وہ مسئلوں پر اتنا منہمک ہو جاتے ہیں کہ اس کو دوسرے کے مسئلے اور اچھے نہیں لگتے، اور یہ بھی حال ہو گیا ہے، اس کو کوئی دعا یاد ہو جائے تو دوسری دعا اس کو اچھی نہیں لگتی، نہیں میں جو پڑھ رہا ہوں وہی صحیح ہے، باقی سارے بولے لوگ غلط ہیں۔ ایک طریقہ بھی بن گیا آج، ہے نا؟ یہ اکڑ، یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ انا تمہیں برباد کر دے۔ ہاں ان چیزوں کو دل سے نکالو، ان چیزوں کو بالکل دل سے نکالو، کام وہ کرو جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو۔ باتیں بہت ساری کر لی تھی میں نے پہلے کہا کہ انشاءاللہ میں تو آج صرف تمہیدی جملے
جو ہے آپ کے سامنے رکھا انشاءاللہ۔ اگلے جمعہ کو اس کا کیا ریزن اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ میں اگلے جمعہ کو اس کے تعلق سے بیان کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ آج صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھا دین مذہب کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارے نوجوان کو کیا کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ اس کے تعلق سے میں اگلے جمعہ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور جس کے کرنے سے ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے، بہتر بن سکتا ہے، معاشرے میں تبدیلی چینجنگ آ سکتی ہے انشاءاللہ میں اگلے جمعہ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بولنے کو غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ تمام کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ حضرت بیٹھ جائیں، ایک ضروری کرتا جو ایک مسئلہ جو ہے میں نے کہا تھا کل کہ اب ہمارے یہاں حال 1 منٹ بھائی 5 منٹ بس، ہمارے یہاں حال یہ ہوتا ہے کہ عصر کے بعد درس دیتے ہیں ہم، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ عصر کے بعد درس دیتے ہیں نا تو 10-12 لوگ بیٹھیں گے آپ کے یہاں، ٹائم نہیں ان کے پاس، نوجوانوں کے پاس ٹائم نہیں ہمارے، وہ باہر جا کر کے چائے کی دکان میں بیٹھے رہیں گے، چائے کی چسکیاں لیں گے، باتیں کریں گے، لیکن مسئلہ سیکھ کر کے میں نے کل کہا کہ مسئلہ سیکھ کر کے اپنی نمازوں کو بہتر نہیں بنائیں گے۔ تو اب ہم کیا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے ہمارے نوجوان نسل جو ہے مسئلے کو سیکھے سمجھے کم سے کم، تو ہم نے پھر یہ غور کیا سوچا کہ کم سے کم 2 مسئلے ہی صحیح ہم جمعہ کے دن بیان کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ 2 مسئلے میرے کسی کے دل میں، میرے دوست میرے نوجوان بھائی کے دل میں اتر جائے، اور ہر جمعہ اگر وہ 2 مسئلے سیکھے تو ہو سکتا ہے کہ نماز اس کی بہتر ہو جائے۔ تو اسی مناسبت سے میں نے صرف 2 مسئلے آپ کے سامنے رکھوں گا میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آج جو ہے شروع کرتے ہیں وہ اصطلاحات کے حوالے سے، شرعی و فقہی اصطلاحات کا کہ شریعت میں ہر قسم کے اچھے اور برے کاموں کے قوانین مقرر کیے گئے ہیں، ہے نا، جو قوانین ہوتے ہیں وہ مقرر کیے جاتے ہیں، ان کاموں کی اصطلاحات جو ہے یہاں پہ مقرر کی گئی ہے تاکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے فرض کے حوالے سے، فرض کے مقابل میں حرام ہے، واجب کے مقابل میں مکروہ تحریمی ہے، سنت مؤکدہ کے مقابلے میں اطاعت ہے، سنت غیر مؤکدہ کے مقابلے میں مکروہ تنزیہی ہے، اور مستحب کے مقابلے میں خلاف اولا ہے، اور مباح تو مباح ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے تشریح ایک بعد کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے آج ہم سمجھتے ہیں بس صرف فرض کے تعلق سے۔ فرض اس کو کہتے ہیں جس کا کرنا نہایت ضروری ہے، ٹھیک ہے، جس کا کرنا نہایت ضروری ہے، اور جو دلائل شرعیہ قطعیہ سے ثابت ہو، اور اس کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے۔ جو چیز فرض ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور بلا عذر شرعی اس کو ترک کرنے والا فاسق، مرتکب گناہ کبیرہ اور مستحق عذاب جہنم ہے۔ جو ایک وقت کی بھی فرض نماز قصداً بلا عذر شرعی دیدہ و دانشتہ قضا کرے وہ فاسق، وہ مرتکب کبیرہ، وہ مستحق جہنم ہے۔ یہ فرض ہے جس کا ادا کرنا نہایت جو ہے ضروری ہے۔ انشاءاللہ میں اس کے تعلق سے واجبات آگے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔